الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا ہیں، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا ہیں۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری نور ہے۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، ہمارے ظاہر پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کے صدقے سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین کی صف پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب اس دنیا سے جائیں، موت کا وقت آئے، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس دنیاوی زندگی کے اندر، اس سفلی کائنات کے اندر، ہم نے لکھ رکھا ہے۔ کیوں لکھ رکھا ہے؟ تمہیں بتائیں گے، جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں بتائیں گے، بتانے کے واسطے لکھ رکھا ہے۔ کیا بتایا جائے گا کہ تم زندگی کس حال میں گزارا کرتے تھے؟ تو جب وہ بتانے کا وقت آئے تو ہمیں اس دنیاوی زندگی کے اندر ایسی توفیق و سعادت بخش دے کہ جب وہ بتانے کا وقت آئے تو پھر اس میں لکھا ہوا ہو
کہ یہ ساری زندگی میرے مقربین کے ساتھ ان کی صف پر میرے ذاکرین کے ساتھ بیٹھ کر میرا ذکر کیا کرتے۔ ہمارا شمار اللہ کے ذاکرین کے اندر ہو، اللہ کے ذاکر بندوں کے اندر ہو، بس جس کا شمار اللہ کے ذاکرین میں ہو گیا وہ کامیاب۔ قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کریں، ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ایک خیال کے اندر ایک بات آ گئی، اور وہ بات بھی کیا خوب تھی، اور اپنے نصیب پر رشک کیوں نہ آئے، کیوں نہ ہم اپنی خوش قسمتی پر رشک کریں، جھوم اٹھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیسا عالی شان نصیب عطا فرمایا، ہمیں اس ہستی کا امتی بنا کر بھیج دیا جو ہستی رب کا محبوب ہے، جن کا گھرانہ رب کا محبوب ترین گھرانہ ہے۔ تو وہ جو بات ایک خیال کے اندر گزری، وہ بات کیا تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے اندر قسم کھانے کی اجازت نہیں دی۔ ہم اکثر قسم کھا لیتے ہیں، اپنی بات کو وزن دینے کے واسطے، تقویت دینے کے واسطے، اپنی بات قائم کرنے کے واسطے ہم قسم ایسے ہی اٹھاتے ہیں کہ کبھی کسی شخص کی قسم اٹھا لی، کبھی کسی شخص کی اٹھا لی، کبھی کسی شے کی قسم اٹھا لی، جبکہ رب کائنات نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی قسم کھانے کی۔ شریعت کے اندر شرعی طور پر حکم ہے کہ قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے مگر فقط میری۔ اگر تم قسم کھانا چاہتے ہو تو تمہیں قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، بس ہے تو فقط میری ذات کی قسم کھایا کر۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب نے ہمیں قسم کھانے کی اجازت دی ہے تو فقط اپنی ذات کی، ایسا ہی ہے۔ اب ذرا اس رب کو بھی تو دیکھو نا جس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، وہ رب خود کیا کرتا ہے۔ وہ رب جس نے ہمیں فقط اپنی ذات کی قسم کھانے کی اجازت دی، وہ رب خود سونے کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، سونے کے رخسار کی قسم کھاتا ہے، آپ کی چال ڈھال کی قسم کھاتا ہے، ان گلیوں بازاروں کی قسم کھاتا ہے جہاں سونا چلتا ہے، اس شہر کی قسم۔ تو وہ خود جب قسم کھانے پر آتا ہے تو پھر دیکھو سونے کی زلفوں کی کھاتا ہے، آپ کی کالی کملی کی قسم کھاتا ہے، آپ کے رخسار کی، آپ کی چال ڈھال کی، آپ کے قول و فعل کی۔ قرآن پاک کا مطالعہ تو کر کے دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں اور اس میں سے کتنی سونے ہی سے منسوب ہیں۔ تو یہاں پر سارا راز سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں نصیب بولو، اور کیوں نہ خوش ہوں اپنے نصیب پر کہ ہمیں امتی بنایا تو کس کا بنایا، کس ہستی کا امتی بنایا، اور جس کے واسطے ساری کائنات قائم تھی۔ یہ سارا کچھ وجود میں بھی آپ ہی کے واسطے آیا، کیونکہ رب کائنات نے یہ بڑی قوی دلیل میں اس بات میں کہ تائید و تصدیق کے واسطے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب نیچے اتارا تو طویل عرصہ گریہ زاری کے بعد جب معافی کا، تلافی کا وقت قریب آیا
تو اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے رب کائنات میری خطا کو معاف فرما دو محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، میری خطا کو کیا کر معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے۔ کس وجہ سے قبول فرما لے؟ اس سونے محبوب کے وسیلے سے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے آدم میں تجھے معاف تو کر ہی دوں گا، مگر آج یہ تو بتا تجھے میرے محبوب کی خبر کس نے دی؟ بھی معاف تو ہوں تینوں کرنا ہی کرنا ہے، میرے محبوب دا وچ واسطہ وسیلہ جو پا لیا ہے، مگر دس تے صحیح تینوں میرے محبوب دا دسیا کہ نہیں؟ آپ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے پروردگار عالم، جب تو نے مجھے جنت میں داخل فرمایا، میں نے جنت کے دروازوں پر، جنت کے درختوں پر اور درختوں کے ہر پتے پر، حتیٰ کہ جب میں نے تیرے عرش کی طرف دیکھا تو تیرے عرش کے پائے مبارک پر بھی اس ہستی کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا پایا۔ میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ یہ تیری بڑی کوئی محبوب ترین ہستی ہے۔ جب اتنا فرمانا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اے آدم، ہاں یہ میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عزت کی قسم اگر میں نے اسے پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ساری کائنات وجود میں بھی سونے کے صدقے سے آئی، حرکت میں بھی سونے کے صدقے سے آئی، وسعت میں بھی سونے کے صدقے سے، اور بالآخر اسی وحدت میں ہر شے گم اسی حقیقت سے چلی ہے، اور بالآخر اسی حقیقت کے اندر، اسی وحدت کے اندر یہ ساری کی ساری کثرتیں جو ہیں وہ گم ہو جائیں۔ تو وقت آپ کا ہوتا جا رہا ہے، جب سونے دی گل آئے تو پھر جی کسے اور گل کرن دا کردہ نہیں۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشق کی پہچان یہ ہے جو بندہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو، کسی سے عشق کرتا ہو، کسی کی محبت میں گرفتار ہو اور اس محبت میں مقام عشق پر جا پہنچتا ہو، تو پھر فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پلٹ کر اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے۔ عاشق کی پہچان کی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ بات کوئی بھی شروع کر لو، وہ یا شروع اپنے محبوب سے کرے گا یا ختم اپنے محبوب پر کرے گا۔ تو یہ عاشقوں کی پہچان ہے۔ تو ہمارا تعلق، ہماری نسبت حضور کے غلاموں کے ساتھ ہے، آپ کے عاشقوں کے ساتھ ہے، تو ہم تو بڑے کمزور ہیں، بڑے ناقص ہیں، بڑے گناہگار سیاکار ہیں۔ اس محبت کا، اس عشق کو سنبھالنے والا نہ دل ہے نہ پاکیزہ زبان ہے۔ بس ان ہستیوں کے وسیلے سے ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ کیوں نصیب ہو جاتی ہے؟ جب بھی کسی ہستی کی، کسی ولی کامل کی بارگاہ میں آؤ، وہ کسی بھی سلسلے سے ان کا تعلق ہو، میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، بڑی علمی بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ۔ میری اس بات کے بعد آپ کے بہت سے سوالات کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ ہم اکثر ہمارے اندر ایک کم علمی کے باعث اور عقل معشومات کی جو غلبہ پا چکی ہمارے وجود کے اوپر، اس کے باعث ہم اکثر کسی نہ کسی ہستی کو زیادہ آگے بڑھا دیتے ہیں اور کسی ہستی کو نیچا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ کٹھے بیٹھے ہوں
تو غلام کٹھے بیٹھے ہوں تو سارے کہیں گے جی میرا مرشد سب تو اونچا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہے گا میرا مرشد سب تو اونچا ہے۔ یہ ہم کم علمی کے باعث یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اب اس کا راز کیا ہے؟ کسی بھی قسم کی ولی کامل کے بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں، اس ہستی کا، اس ولی کامل کا تعلق کسی بھی سلسلے سے ہو، نقشبندی سے ہو، قادری سے ہو، چشتی سے ہو، سہروردی سے ہو، ہاں کسی بھی قسم کا ذوق رکھنے والا بندہ ہو، کسی بھی قسم کے سلسلے کے ساتھ منسلک ہو، اور بتاؤ مجھے یہ سارے کے سارے سلسلے شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ چاروں سلاسل جو ہیں، یہ چاروں کے چاروں سلاسل طریقت، اس کی ابتدا کیا ہے؟ اس کا مرکز کیا ہے؟ بتاؤ، اس کا مرکز مدینے کا ماہی طور کیا ہے؟ کوئی ہستی سلسلہ نقشبند کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، کوئی اللہ کا ولی سلسلہ سہروردیہ کے ساتھ ہو، یا چشتیہ کے ساتھ ہو، قادریہ کے ساتھ ہو، اور اس کا مرکز تو سونا ہی ہے نا۔ اس بندے سے، اس ولی کامل کے بارگاہ میں آنے سے خوشبو تو مدینے کے ماہی کی آئے گی نا۔ تو پھر کوئی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہستی نہ بلند ہے نہ پست ہے، سارے کے سارے سونے میں غلام۔ جس کے بھی پاس چلے جاؤ، اللہ کے کسی بھی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ان کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ میں بڑی باطنی معارف کی بات کر رہا ہوں، یہ دل کے کان، دل کی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے پاس چلے جاؤ تو وہاں فیض تو مدینے کے ماہی کا ہی ہے نا، وہ خوشبو تو سونے کی آتی ہے نا، تو بس سارے کے سارے غلام تو سونے کے ہی۔ تو آج کی جو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، وقت ہو چکا، تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوئی اس کی توفیق سے اس قدر آج ہم تذکرہ کریں گے، اور بقیہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے حکم سے، اس کی توفیق سے، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خاص خیرات سے اگلے جمعہ پاک ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر، سورۃ العنکبوت کے اندر آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا، نماز قائم کیجیے۔ الفاظ پر بڑی توجہ، کیا ارشاد فرمایا؟ نماز قائم کیجیے، بے شک نماز برائی سے، بے حیائی سے روکنے والی ہے۔ ہم بارہا مطالعہ کرتے ہیں، مترجم کی جہت سے بھی، مفسر کی جہت سے بھی، مگر ہم اس راز کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دوبارہ اس آیہ کریمہ کے ترجمے کی طرف دیکھیں، غور کریں۔ بظاہر تو ہمیں ایک احکام ہی ہے نا۔ اب شہادت توحید اور رسالت کے بعد، میری الفاظ پر غور کرنا اور بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا، شہادت توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج کی اس گفتگو سے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہماری نماز کس حال میں ہے، اور ان اولیاء و صالحین کی نماز کیا ہے۔ آپ کو میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے میرا اور ان کا فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ نماز قائم کرو۔ کیوں قائم کرو؟ کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، یعنی بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے ڈھال بن جاتی ہے بندے کے لیے، ہر اس کام سے بچا لیتی ہے جو کام انسان کے واسطے جہنم کے گڑھوں میں گرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہر اس کام سے انسان کی حفاظت کر لیتی ہے، انسان کو اپنی آغوش حفاظت میں لے لیتی ہے۔
اب اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں اور اس کے باطنی معرف کی طرف بڑھیں تو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آشکار فرمایا، دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک جسم کا اور ایک روح کا۔ کس شے کا؟ ایک جسم کا اور دوسرا روح کا۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ظاہری طور پر رکوع سجود اور قیام میں، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ نماز کا جسم ہے۔ اور وہ جو بات بعد میں فرمائی نماز قائم کرو، یعنی وہاں تک کا جو تعلق تھا وہ نماز کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب وہاں سے آگے کی بات آشکار فرمائی تو پھر وہ نماز کا مقصود اور روح بن گئی۔ نماز قائم کرو، اتنا کرنے سے آپ کو نماز کا جسم مل گیا، وجود مل گیا، اور پھر آگے فرمایا کہ نماز بے شک انسان کو برائی سے بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اب یہ جو برائی کے کام، برے کام اور بے حیائی کے کام، اس سے مراد فقط بدکاری نہیں ہے، میں بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں۔ اس سے مراد ہم جو ایک تعین کر لیتے ہیں کہ فقط شاید بدکاری کی بات کی جا رہی ہے، فسق و فجور کی بات کی جا رہی ہے، یہ بات رب کائنات نے کلی فرما دی ہے، علی الاطلاق بات فرما دی ہے، جسے جس قدر توجہ نصیب ہوگی اسے اس حد تک اس کا معنی نصیب ہو جائے گا۔ ہم اگر اسے سمجھتے ہیں کہ برائی فقط وہ کام ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، بدکاری ہے یا دیگر کام ہے، فعل بد ہیں، یہاں فقط کسی ایک کام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے منسوب نہیں فرمایا، یہاں بات کلی فرما دی، بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے بدی کے عنصر، ہر وہ کام جس کے اندر بدی کا عنصر پایا جائے، نماز اس کام سے بندے کو روکتی ہے، بچاتی ہے، ہر اس کام سے جو انسان کا جہنم میں گرنے کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ جو بدی کا عنصر اور یہ برائی کے کاموں سے اور بے حیائی کے، اس سے میں بڑی وقت کی کمی کے باعث مختصر سا اگر اس کو آپ کو عرف عام میں لا کر سمجھاؤں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جیسے اس کی ابتدا دو چیزوں سے ہے، وجود اور روح سے ہے، اسی طرح معنوی طور پر جب آپ اسے سمجھیں گے اور اس کا اطلاق کریں گے اس آیت کریمہ کا، تو پھر اس کا تعلق آپ کے اخلاق پر ہوگا اور آپ کے افعال پر ہوگا۔ اس بات کو سمجھ رہے؟ اس آیت کریمہ کو دوبارہ دہرائیں، نماز قائم کرو، بے شک نماز برائی کے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ جسم روح کی بات آ گئی، میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج کی بات اس سے سمجھ میں آ گئی، کمی نہیں رہنی۔ جسم روح کی بات آ گئی، جب جسم اور روح کی بات آئی تو جب ان آنکھوں سے اس بات کو سمجھنے کے بعد اللہ کی مخلوق کی طرف دیکھو گے تو آپ کو نماز کے جسموں کو اٹھائے ہوئے بے انتہا لوگ نظر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ نمازی اربوں لوگ آپ کو نظر آئیں گے، مگر روح اس میں نہیں ہوگی۔ اب اس کا معنی جب آپ اطلاق کریں گے تو اطلاق آپ کے اخلاق پر اور آپ کے افعال پر، فعل پر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ کیا نماز اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے کہا؟ بولیے، کیا نماز اس نے ہمیں نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو؟ کیا نماز اس کے لیے قائم کرتے ہیں؟ وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، ہر شے سے پاک ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو اس کی بزرگی بڑھتی نہیں، اور اگر نہ پڑھیں تو گھٹتی۔
وہ تو بڑھنے اور گھٹنے سے پاک ہے۔ تو پھر یہاں پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نماز اس کے لیے نہیں ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ نماز تیرے لیے ہے۔ لوگوں نماز قائم کرو تاکہ تمہارے اخلاق اچھے ہوں، تمہارے فعل اچھے ہوں، تمہارے اخلاق ایسے اچھے ہو جائیں، ایسے عالی شان اخلاق ہو جائیں، تمہارے خواص کے اندر خلق حسنہ آ جائیں اور ان کا رنگ چڑھ جائے۔ جب تمہیں کوئی دیکھے تو پالے کہ یہ خلق حسنہ والا ہے۔ تمہارے فعل کو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، توجہ کے ساتھ، جنہیں تم دیکھو تمہیں خدا یاد آئے، جن کی بات کلام کو سنو تمہیں دین کی حکمت نصیب ہو جائے، اور جن کے فعل کو دیکھو، طرز طریق عمل کو دیکھو تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ بس فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی نماز نے ان کے اخلاق کو بہتر کر دیا، جن کی نماز نے ان کے افعال کو بہتر کر دیا، ایسا بہتر کر دیا جیسا رب سونا چاہتا سی۔ اس کے محرک کیا ہے کہ نماز قائم کرو تاکہ تمہارے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بندو تمہارے اخلاق بڑے عالی شان ہو جائیں، تمہارے فعل جو ہیں، تمہارے عمل جو ہیں، طرز طریق جو ہیں، وہ ایسے ہو جائیں کہ اس میں جھلک میرے حسن و جمال کی آ جائے۔ نماز مومن کا معراج، بولو، یعنی بندہ نماز جب پڑھتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ جب خالصتاً میری طرف متوجہ ہو تو پھر بس میرا نور اس کے وجود سے، اس کے اخلاق سے اور اس کے فعل سے، کاموں سے جھلکے، خیر جھلکے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے۔ اب جو حدیث مبارکہ جس کا آپ کا فرمان عالی شان جو میں بیان کرنے لگا ہوں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے کم لوگوں نے یہ سنی ہو، بہت کم لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا میں نماز اودی قبول کردہ۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا، کبھی غور کیا قبول ہوئی کہ نہیں؟ کبھی اس سوال کو کھنگالا ہے، ڈھونڈا ہے آپ کے فرمان عالی شان سے؟ ڈھونڈا ہو تو ملے نا، کیا خیال ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز اس کی قبول کرتا ہوں۔ پڑھنے والے تو سارے ہی ہیں نا، مگر قبول کس کی کرتا ہوں؟ اس بندے کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری بزرگی کے سامنے تکبر کو چھوڑ دے، اپنے وجود کی میں ختم کر دے، میں بڑی چیز ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ویسا کر سکتا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ ہے ہمارے اندر جو میری کبریائی کے سامنے، میری بڑائی کے سامنے، میری بزرگی کے سامنے جس کے اندر تکبر ختم ہو جائے، بس مصلی پر کھڑا ہو تو عاجزی انکساری اس کے اندر حالت تذلل کوٹ کوٹ کر بھر جائے، اس میں بھی نہ رہے، ہم بھی نہ رہے، تم بھی نہ رہے، بس رہے تو فقط میں۔ جب وہ مصلی پر کھڑا ہو، میں نے اس سے قبل آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی برگزیدہ ہستی کا طرز طریق بتایا، میں مختصر سا اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، مقصود سمجھانا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی بزرگ ہستی، اپنے دور کے بڑے چوٹی کے بزرگ گزرے، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟
آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نماز پڑھنے سے قبل 2 وضو کرتا ہوں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، بھی حضرت وضو تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ 2 وضو سے کیا مراد ہے؟ فرمایا میں ایک وضو پانی سے کرتا ہوں اور دوسرا وضو توبہ سے کرتا ہوں۔ جب ہاتھ دھوتا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہوں، اے میرے پروردگار عالم، جس طرح پانی سے میرے ہاتھ دھل کر صاف شفاف ہو گئے ہیں، اسی طرح میرے ہاتھوں کو ہر عیب سے، ہر ظلم سے پاک اور صاف کر دے۔ اسی طرح چہرے پر جب پانی ڈالتا ہوں، منہ میں پانی ڈالتا ہوں، تو پھر فرمایا ہر اعضاء کو جب میں دھوتا ہوں تو اللہ سے باطنی طور پر یہ عرض کرتا ہوں، جس طرح پانی سے میرے اس وجود کا، میرے اس اعضاء کو تو نے صاف کر دیا ہے، اسی طرح اس کو گناہوں سے بھی پاک اور صاف کر دے۔ پھر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز جب تکبیر کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہوں، اے پروردگار عالم، میں نے تیرے ہر غیر سے ہاتھ اٹھا لیے۔ بات سمجھ؟ سونیا تیری بارگاہ کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں، تیری بزرگی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، تیری کبریائی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، بس اب فقط تیرے ہی واسطے کھڑا ہوں، تیرے ہر غیر سے میں نے ہاتھ چک لے۔ پروردگار عالم، جس طرح میں نے ہاتھ تیرے ہر غیر سے اٹھا لیے ہیں، اسی طرح ہر غیر کی محبت کو میرے دل سے اتار پاک کر دے، یعنی مجھے قلب سلیم عطا فرما، ایسا زندہ سلامتی والا دل عطا فرما جس دل کے اندر فقط تیری ذات بستی ہے، تیرے سوا کچھ نہ چاہتا ہو، نہ اس کے اندر نواحیات ہو، نہ فسق و فجور ہو، نہ کسی سے حسد ہو، کینہ ہو، یعنی ان تمام غلاظتوں سے پاک، منزہ اور لطیف دل۔ پھر فرمایا کہ تصور یہ کرتا ہوں کہ سامنے کعبہ شریف ہے اور میری نگاہیں جو ہیں وہ کعبے کے دروازے پر جڑی ہیں، جنت میرے دائیں طرف ہے اور جہنم میرے بائیں طرف ہے، اور پل صراط پر کھڑا ہوں اور پیچھے ملک الموت ہے کہ بس یہ میری آخری نماز ہے، سلام پھیرنے کی دیر ہے، روح قبض کر لی جائے گی۔ اب مجھے بتائیں، جس بندے کی نماز اس حال میں غرق، اس سوچ میں غرق ہو کر ہو، اس سے بڑھ کر خوب درست نماز کس کی ہو سکتی ہے؟ تو آپ کے اس فرمان عالی شان کی طرف، یعنی میری کبریائی کے سامنے اس کا تکبر ختم ہو جائے، خاک میں مل جائے، میں ختم ہو جائے، میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں کن لوگوں کی نماز قبول کرتا ہوں؟ ان لوگوں کی جو میری بزرگی کے سامنے تکبر ختم ہو جائے، جن کا میں ختم ہو جائے۔ اور پھر فرمایا دوسرے نمبر پر، جو خطاؤں سے، نافرمانیوں پر اصرار کرنا چھوڑ چکے ہو۔ میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں آپ کے فرمان عالی شان سے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ سونے کا فرمان بتا رہا ہوں۔ فرمایا کن کی نماز قبول کرتا ہوں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کن لوگوں کی نماز قبول کرتا ہوں؟ جو میری بزرگی کے سامنے جن کا تکبر ختم ہو جائے۔ تکبر میں ٹھیکرے کی طرح کھڑکناتی مٹی سے بنایا گیا کہ نہیں؟ کھنکھناہٹ ہے کہ نہیں؟ بس فرمایا جو میرے سامنے اس حال میں کھڑا ہو جائے کہ کھنکھناہٹ باقی نہ رہے، میں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر سکتے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے، یہ ساری غلاظتیں، پلیتیاں پیچھے چھوڑ آیا ہو، بس اب جب اس کے دل کے حال کی طرف دیکھوں تو اس کے دل میں خود کے سوا کسی کو نہ پاؤں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ خطاؤں پر
میری نافرمانی پر ہر اس کام کا اس کے دل کے اندر رغبت باقی نہ رہے، اصرار باقی نہ رہے، ہر اس کام کو چھوڑ چکا ہو اور اس پر اصرار کرنے والا نہ ہو بلکہ اس کو ترک کرنے والا ہو۔ جس کام کو میں ناپسند فرماتا ہوں، جو کام خطاؤں کا ایک مرکہ ہے، ان پر اصرار کرنے والا نہ ہو بلکہ ان کو ترک کر کے میری بارگاہ میں کھڑا ہو۔ اور آخر میں بڑی لطیف بات، سارا راز جو ہے آخر میں آ گیا کہ فرمایا کہ اس کے قول و فعل سے میری مخلوق سے محبت کرتا ہوں، میری مخلوق کے لیے رحمت ہو، شفقت ہو، غریبوں مسکینوں کے اوپر خرچ کرتا ہو میری رضا کی خاطر، جس کی نماز ایسی ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد اس میں تکبر بھی باقی نہ رہے، میں بھی باقی نہ رہے، گناہ کرنے کی رغبت اور محبت بھی باقی نہ رہے، اور پھر مسکینوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کرنے والا، شفقت کرنے والا وجود جس کے پاس ہو، میں اس ہی کی نماز قبول کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حیدری، حیدری، ختم نبوت، ختم نبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق خواجہ قلب سلیم، حق خواجہ قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ تو نماز میں کن کی قبول کرتا ہوں؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اندر تکبر بھی باقی نہ رہے، گناہ کی رغبت بھی باقی نہ رہے، خطاؤں پر اصرار بھی نہ کرتا ہو، اور میری مخلوق سے محبت کرنے والا ہو، میری مخلوق سے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آنے والا ہو، بلکہ اسے وجدانی طور پر اگر دیکھیں تو بس جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کی نماز ایسا معراج ہو کہ جب وہاں سے وہ پلٹے تو اس کے وجود سے اللہ تعالیٰ کا نور، اس کا حسن و جمال کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل فرما دیے جائیں گے تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی مجلس منعقد ہوا کرے گی، اللہ کے دیدار کی مجلس منعقد ہوگی، اور کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی جنتی ایسا نہیں جسے اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو۔ جو جنتی ہے بس اسے پھر رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہفتہ وار، جیسے آج جمعے کا دن ہے، اگر ہم سمجھنے کے واسطے کہ ہر جمعے کے جمعے اللہ کے دیدار کی مجلس ہوگی، کئی ایسے ہوں گے جن کے لیے ہر روز منعقد ہوگی، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو ہر لمحہ اللہ کو تکتے ہوں گے۔ تو پھر فرمایا کہ جب وہ اللہ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ حدیث پاک کے الفاظ، ہر بندے سے بات کرے گا، کلام فرمائے گا۔ کس طرح فرمائے گا؟ فلاں کے بیٹے فلاں، بتا تیرا کیا حال ہے۔ ایسے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی ذات مخاطب فرمائے گا، اس سے بات کرے گا، کلام فرمائے گا، بتا تیرا کیا حال ہے۔ اور پھر بات کیا ہوگی؟ بات یہ ہوگی کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں، بتا تیرا کیا حال ہے، تو فلاں فلاں گناہ نہیں کیا کرتا تھا؟ ہم نے سب کچھ، میں نے ابتدا میں کہا، لکھ رکھا ہے، جب تم آؤ گے تمہیں بتائیں گے۔ تو اسے کیا فرمائیں گے؟ اے فلاں کے بیٹے فلاں، بتا تیرا کیا حال ہے، تو دنیا میں یہ کام کیا کرتا تھا کہ نہیں، یہ خطائیں کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا؟ فرمایا وہ یہ سنے گا تو بڑا خوف زدہ ہو جائے گا کہ میرے گناہوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، میری خطاؤں کا تذکرہ۔ وہ ڈرتے ڈرتے کانپتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، باری تعالیٰ تو نے میرے گناہ، میری خطا معاف نہیں کر دی؟ اللہ پاک اسے جواب میں فرمائیں گے، معاف کی ہے تو یہاں بیٹھا ہے نا۔
یہ اللہ تعالیٰ کا مخاطبہ اس طرح سے ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب دیدار کی مجلس منعقد ہوگی اور پھر وہاں سے جب وہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا نور ایسا ان پر طاری ہوگا کہ کئی کئی دن تک ان کی بیویاں انہیں پہچانیں بھی نہیں، ان کے چہروں پر اللہ کا نور چڑھا ہوا ہوگا۔ آہستہ آہستہ 1 2 3 دن 4 دن کے بعد وہ نور کی کیفیت جاتی رہے گی اور اصل شخصیت جو ہے وہ، بات کو سمجھ لیں، پھر جا کے ان کے گھر والے پہچانیں گے بھی یہ کون ہے۔ یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کا نور اس کے حسن و جمال کا بندے پر چڑھ جائے۔ تو اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ جب وہ نماز پڑھے تو پھر اس کے قول و فعل سے بھی، اس کے اخلاق سے بھی میرا ہی نور، میرا ہی رنگ چمکتا ہو۔ کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہیں۔ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون سا رنگ ساز بہتر ہے؟ تو ایسوں کی نماز میں قبول کرتا ہوں جو خطاؤں پر اس کی رغبت ان کے اندر باقی نہ رہے، ان کو ترک کر دیں اور اس پر اصرار نہ کرنے والے ہوں، تکرار نہ کرنے والے ہوں۔ کیا کریں؟ اس محبت کو، اس رغبت کو، ان کاموں کی اپنے دل سے نکال باہر کر چکے ہیں، اور میری مخلوق سے محبت کرنے والے ہوں، ان کے ہاتھوں سے میری مخلوق کے لیے رحمت نکلتی ہو، شفقت نکلتی ہو، یتیموں پر شفقت کرتے ہوں، بیواؤں پر شفقت کرتے ہوں، رحمت کرتے ہوں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہوں، مسکینوں پر شفقت کرتے ہوں۔ بس جس کا قول و فعل ایسا ہو جائے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بس اس ہی کی نماز کو قبول کرتا ہوں۔ جس کی نماز اسے ایسا اخلاق عطا کر دے، ایسا قول و فعل عطا کر دے، بس سمجھ لو کہ اس کی نماز مقبول ہے۔ اب جب یہ چیز، یہ خبر ہم تک پہنچ جاتی ہے، یہ راز ہمارے وجودوں پر، ہمارے قلب و باطن پر آشکار ہو جاتا ہے، تو پھر سمجھ میں کیا آتا ہے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر اپنے وجود میں دیکھا جائے، جھاتی ماری جائے، تو ہم تو فقط نماز کا جسم اٹھائے ہوئے تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ روح تو کب کی اس میں سے پرواز کر چکی ہے، بس جسم ہی جسم باقی ہے، مردہ جسم باقی ہے۔ اللہ کو اس جسم کی کیا ضرورت ہے؟ بولو، بتائیں، اللہ کو کوئی ضرورت ہے آپ کی نماز کی؟ نہیں۔ وہ تو حی و قیوم ذات ہے، وہ تو بے نیاز ہے ہر شے سے، بلند منزہ اور لطیف ذات ہے۔ وہ جو آپ کو یہ جو ماحول ایسا عطا کیا، کبھی یہ بھی تو سوچا کریں نا، کبھی اس شے پر غور کریں۔ ہمیں جو ماحول دیا، 5 وقت نماز پڑھو، رکوع کرو، سجود کرو، قیام کرو، دوڑو، ہر کام کو ترک کر دو، پھر جب جمعے کا دن آئے تو ہر چیز بند کر دو، جمعے کی نماز دوڑ کر پڑھو۔ یہ جو سارے کے سارے اقدام ہو رہے ہیں، کبھی غور کیتا؟ بولو، کبھی اس شے پر غور تو کرو کہ نچتے ہیں، توڑتے ہیں، ہر شے چھڑ کے، ہر کم چھڑ کے، بند کر کے 5 وقت دن میں ہم مسجد میں دوڑتے ہیں، مصلی پر دوڑتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ اے سارے دے سارے اقدام اللہ تعالیٰ نے کی اپنے واسطے سانوں دسیا۔ یہ سارے کے سارے کام اگر اس نے اپنی ذات کے واسطے رکھے ہوتے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا، مگر وہ تو ہر شے سے ہی پاک ہے، بے نیاز ہے۔ اسے تو آپ نماز پڑھیں تو اس کی بزرگی بڑھتی نہیں، نہ پڑھیں تو گھٹتی نہیں، ایسا ہی ہے۔ وہ تو بڑھنے اور گھٹنے سے پاک ہے، اس کی تو عظمت وہ ہے جو ہے، اسے تو کوئی اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی عظمت کا، اس کی بزرگی کا کوئی احاطہ کر سکتا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو 5 وقت ہم دوڑتے ہیں مسجد کی طرف اور رکوع سجود قیام کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس آیت کریمہ کی طرف آ جائیں، نماز قائم کرو، بے شک یہ انسان کو برائی کے کاموں سے، بدی کے عنصر سے، بے حیائی کے کاموں سے،
اور خلق سیئہ سے بچاتی ہے اور خلق حسنہ والا بناتی ہے۔ بات کو سمجھ آ رہی؟ خلق حسنہ والا بناتی ہے اور انسان کے افعال کو بہتر کرتی ہے۔ تو بس پھر جس بندے کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر گناہ وہ نہ چھوڑتا ہو، ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، اکثر یہ گلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک میں نے تجھ سے عرض کی تھی، تو نے قبول نہیں کی، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، سال گزر گیا، تو نے میری دعا قبول ہی نہ فرمائی۔ جب کہ فرمایا دعا ہر قبول ہوتی ہے۔ تو اس کا راز کیا ہے؟ دعا قبول جو ہم کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی، وہ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، میں بڑی ننگے الفاظ میں بڑی نیگیٹو بات کر رہا ہوں، اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوگی آپ کی جب تک آپ کے وجود سے حرام کا ایک ذرہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ آج آپ اپنے وجود سے حرام نکال دیں اور پھر آپ رب سے جو بھی مانگیں گے، مانگنا تو دور، فرمایا تجھے ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ارادہ کرے گا میں پورا کر دوں گا۔ اب ہم حرام سے مراد کیا ہے؟ جھوٹ بولتے، بولو، غیبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس مادی نسوتی اور فانی دنیاوی ساز و سامان اور عہدہ و منصب کی چاہت میں، فائدے کی، نفع اور نقصان کی چاہت میں ہم لوگوں کے ساتھ حسد بھی کرتے ہیں، کینہ بھی رکھتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں، اتار چڑھاؤ کے اندر لگے رہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ساری پلیتیاں ہمارے اندر ہوں اور پھر ہم کہیں ساری دعا قبول ہو جائے؟ نہیں، دعا اس ہی کی قبول ہوگی جس کے اندر سے یہ ساری پلیتیاں باہر نکل جائیں اور بس اس کے من میں بستا ہے۔ کوئی آخری بات تو حدیث پاک کے اندر فرمایا جنہیں ایسا حال نصیب ہو جائے میں ان کی نگاہ بن جاتا ہوں۔ رب فرماتا ہے حدیث قدسی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ایسے مرتبے پر جو پہنچ جائیں، ایسا زہد و ورع جنہیں نصیب ہو جائے، پھر میں ان کی نگاہ بن جاتا ہوں جس نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کون بن جاتا ہے؟ رب بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، اور پھر فرمایا میں ان کا دل بن جاتا ہوں جس دل سے وہ ارادہ فرماتے ہیں۔ اب رب دل بنا ہو، بولیے، رب نگاہ بنا ہو، رب زباں بنی ہو، رب کان بنے ہو، تو نہ کسی کی غیبت نکل سکتی ہے نہ سن سکتے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ بولیے، کسی ایسے کام کی طرف نگاہ اٹھ ہی نہیں سکتی جسے رب نے ناپسند فرمایا ہے، اور کیوں نہیں اٹھ سکتی؟ میں نے ان کی نگاہ کو پاک کر دیا، میں نے ان کے دل کی زمین کو پاک کر دیا ہے۔ کس لیے پاک کر دیا ہے؟ اپنے رہنے کے واسطے پاک کر دیا ہے۔ میں نے انہیں ایسا سلامتی والا پاکیزہ دل بنا دیا ہے ان کے دل کو کہ اب میں اس میں بستا ہوں، اس میں وسواس کی کیفیات نہیں آتی، نفس امارہ کے وہ جو وسوسات ہیں، وہ جو برائی کی طرف حکم دینے والا ہے، بس اب اس کا زور نہیں چلتا۔ تو ان کے دلوں میں بس میری مخلوق کی محبت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہر فرد کے ساتھ شفقت ہے، خیر خواہی ہے۔ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان اولیاء کے پاس آپ چلے جائیں، بولیے آپ جاتے ہیں؟ اللہ والوں کے پاس ولی کامل کی بارگاہ میں چلے جائیں، آپ کی کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری ہے؟ کبھی اس فعل پر غور کرنا، آپ کا کوئی ان کے ساتھ کوئی کاروبار کا لین دین ہے، کوئی تعلق ہے؟ ان کی بارگاہ میں یہ چیز دیکھیں گے کسی سے تعلق ہے یا نہیں ہے، رشتہ داری ہے یا نہیں ہے، جان پہچان ہے یا نہیں۔ فرمایا بس حضور کا امتی آ گیا ہے، اس کے لیے خیر اور بھلائی اللہ سے طلب کرتے ہیں۔
اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمارے دین اور دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے۔ اے اللہ ہم سے وہی کام سرزد ہو جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک گھرانے کا صدقہ ہمیں ایسا نمازی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں ایسا نمازی، ایسا پرہیزگار بنا دے جیسا تو اور تیرا محبوب چاہتا ہے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں صالحین جیسی، اپنے برگزیدہ بندوں جیسی پاک پاکیزہ زندگی، تسبیحات اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی، قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔